کیا ہے جی ایک بزرگ، ان کا نام نہیں لیتا ادب کی وجہ سے، ایک بزرگ ان کا ایک حجام تھا اور وہ ہفتے میں ایک مرتبہ پیر صاحب کی خط بنانے کے لیے آتا تھا۔ جو مقررہ دن تھا واہ واہ واہ، اس دن سے پہلے وہ آ گیا اور اس نے کہا حضرت پیر صاحب خط بنوا لیں۔ اس نے کہا، انہوں نے فرمایا بیٹا کہ وہ حجام بھی حضرت کا مرید تھا کہ جو دن تھا اس سے پہلے تم آ گئے، تو اس نے کہا حضرت بنوانا ہو تو بنوا لیں ورنہ اس ہفتے میں نہیں بنا سکوں گا۔ تو حجام سے فرمایا کیوں نہیں بنا سکے گا؟ تو کہا کہ سیدی مسعود سالار غازی کا عرس ہے، میں وہاں جا رہا ہوں اور جب میں وہاں جاؤں گا تو اس دن میں یہاں رہوں گا نہیں، اس وجہ سے آپ کو بنانا ہے تو بنوا لیجئے ورنہ پھر میرے آنے تک انتظار کرنا پڑے گا، انتظار کیجئے گا، میں اس دن نہیں آ سکوں گا۔ تو مرید تھا، عقیدت مند تھا، لیکن عرس میں جانے کا اس کا اپنا ایک شوق تھا۔ بہرحال انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تو عرس میں جانا، تو چونکہ وہ واقعی اللہ والے تھے، جب تو عرس میں جانا تو میری ایک چٹھی تجھے ایک بزرگ نظر آئیں گے، ان کو دے دینا اور پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں مجھے آ کر بتانا۔ انہوں نے خط لکھا، چٹھی لکھی، حجام کو دے دی۔ حجام بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور اگر پڑھا لکھا بھی ہوتا تو وہ آج کے مریدوں کی طرح چٹر نہیں تھا، الا ماشاءاللہ کہ پیر کا خط بھی کھول کر کے دیکھتا اور پڑھتا۔ اس وقت تو ابھی تو پیر صاحب اگر اسٹیج پہ بیٹھ کر کے موبائل دیکھ رہے ہوں تو مرید جھانک کر کے دیکھتا ہے کہ پیر صاحب دیکھ کیا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عقیدتوں کا حال یہ بھی ہے لوگوں کا، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن حالات بڑے نازک ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن وہ مرید تھا، واقعی مرید تھا، سچا مرید تھا۔ چٹھی لپیٹی، پیر صاحب نے دے دیا اور وہ لے کر کے گیا تو دیکھا کہ گھوڑے پر ایک نقاب پوش ہیں اور وہ نقاب پوش جو ہے آتے ہیں اور یہ چٹھی جو جگہ بتائی گئی تھی وہاں ملاقات ہوتی ہے، وہ چٹھی دیتے ہیں اور دینے کے بعد جب وہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد چونکہ ملاقات کے وقت جو وہ نقاب الٹ دیا گیا تھا تو وہ مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد اس کی پشت پر کچھ لکھتے ہیں کہ لے جانا تمہارے پیر صاحب کو دے دینا۔ وہ حجام لے کر کے آیا اور عرس جب ختم ہوا پیر صاحب کو دیا تو وہ بھی مسکرائے۔ تو انہوں نے کہا حجام صاحب نے، پیر صاحب وہ بزرگ بھی مسکرا رہے تھے، آپ بھی مسکرا رہے ہو، آپ نے کیا لکھا تھا کہ مسکرایا اور انہوں نے کیا لکھا کہ آپ نے مسکرایا؟ وہ فرمایا بیٹا تجھے نہیں پتا کہ وہ بزرگ کون تھے؟ کہا حضور وہ کون تھے؟ فرمایا وہی مسعود سالار غازی تھے جس کے عرس میں تو گیا تھا، وہی مسعود سالار غازی تھے بیٹا۔ تو کہا کہ آپ نے کیا لکھا جس سے وہ ہنس پڑے؟ کہا میں لکھا کہ بس بھی کرو نا، میں نے لکھا بس بھی کرو نا، لوگوں کو کام دھندا چھوڑ کے اپنے عرس میں بلا لیتے ہو، لوگوں کا کام دھندا چھڑوا کر اپنے عرس میں بلا لیتے ہو، ذرا بس بھی کرو نا۔ ایسے ہمارے مرید بھی جو ہے وہ ہماری خدمت چھوڑ کر کے عرس میں آپ کے جا رہے ہیں، لوگ کام دھندا چھوڑ کے عرس میں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہی پڑھ کر کے مسکرایا اور پیچھے انہوں نے لکھا کہ جب اپنے مرید کو تم نہیں روک سکتے عرس میں آنے سے جب اپنے مرید کو تم نہیں روک سکتے تو اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع کو میں کیسے روک سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس غلام علی بابا سرکار، واہ واہ واہ۔ عرسوں سے روکنے کی 100 سال سے تحریکیں چل رہی ہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، لیکن کوئی عرس ایسا نہیں ہے 100 سال کے اندر جس کے اندر پبلک کم ہوئی ہو، بلکہ پورے 100 سال کی تحریکیں ماند پڑ گئی ہے، لیکن عرس کی رونق اب بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرس میں اللہ اکبر لوگ پوسٹر اور اعلانات کی وجہ سے نہیں جاتے، بلکہ عرس میں اس لیے جاتے ہیں کہ خدا ان اولیاء سے محبت کرتا ہے تو ان کی محبت کو
اللہ نے لوگوں کے دل میں انڈیل دی ہے، اس لیے لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عرس میں حاضری کی خصوصی برکتیں اگر لوگ محسوس کر لیں تو یاد رکھیں، ایک بات میں عرس کے حوالے سے عرض کروں، اللہ اکبر، آپ کسی دن ولی کے مزار پر جائیں، آپ کو فیض ملے گا، آپ کو برکت ملے گی، صاحب مزار کی توجہ ہوگی، لیکن اگر سارے اولیاء کی برکت، حتیٰ کہ علی پاک کی برکت، حتیٰ کہ غوث پاک کی برکت، اگر آپ کو سب کی برکت ایک ہی مزار پہ لینا ہے تو وہ عرس کے دن نصیب ہوتی ہے۔ وہ کیسے نصیب ہوتی ہے؟ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ایک مرتبہ ربیع الاخر کی 11ویں شب تھی اور میں مسجد نبوی میں موجود تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر علی مرتضیٰ بھی کھڑے ہیں اور پیچھے سارے ولی کھڑے ہیں، اور ان کا اندازہ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ سب کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس وقت میں نے پوچھا، میرے مولا اتنے سارے ولیوں کی بارات لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا، ولی اللہ کیا تجھے پتا نہیں ہے